اس دور میں ایک سینگوک دائمیو جس کا نام اودا نوبناگا تھا، اس نے اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا اور شیزوکا کین کے دائمیو ایماگاوا شی کو ایک جنگ میں شکست دی، اور بعد میں توکوگاوا ایےیاسو کو اپنے ساتھ ملا کر گیفوکین کے دائمیو سائتوشی کو بھی شکست دے دی، اور اب نوبناگا ایک طاقتور حکمران کی صورت میں منظر پر آ چکا تھا۔ نوبناگا کی نگاہیں اب کیوتو پر تھی، جہاں مقامی باغی دائمیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور شوگن نے شمالی علاقوں میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس نے اقتدار پر قبضے کے لیے ایک جنگی چال چلی، جس کے تحت شوگن کو باغیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی مدد پیش کر دی۔ شوگن حکومت جو اپنی داخلی انتشار کے باعث انتہائی پریشان کن حالات سے دوچار تھی، اس مدد کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے اس کی پیشکش قبول کر لی اور اسے کیوتو آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ سن 1568 میں نوبناگا شوگن کے ہمراہ انتہائی کر و فر کے ساتھ کیوتو میں داخل ہوا۔ نوبناگا نے کیوتو میں رہتے ہوئے بظاہر تو آشی کاگا خاندان کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا، مگر درون خانہ اقتدار کے حصول کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے غیر محسوس طور پر شاہی خاندان کی جائیدادوں کی حفاظت اور تباہ شدہ عمارتوں کی تعمیر اور درستگی کے ذریعے بادشاہ کے دل میں جگہ بنا لی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بااثر اور طاقتور دائمیوں کیوتو تو آ کر بادشاہ کو براہ راست یہ پیشکش کر چکے تھے کہ وہ مورو ماچی شوگنیٹ کو برطرف کر کے ان کی جگہ لے لیں، لیکن اب تک بادشاہ نے کسی بھی دائمیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ مورو ماچی شوگن اس ساری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا اور اسے اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا تھا۔ اس نے خفیہ طور پر کرب و جوار کے دائمیوں سے رابطے کرنا شروع کر دیے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے پیشکش کی کہ ایک متحدہ قوت کے ذریعے نوبناگا کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن نوبناگا غافل نہ تھا۔ اس نے ان طاقتوں کے مجتمع ہونے کا انتظار کیے بغیر اپنے طور پر مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے دائمیوں کے خلاف یکے بعد دیگرے حملوں کا آغاز کر دیا۔ طاقتور نوبناگا نے ان لڑائیوں میں فتح حاصل کی اور سن 1573 میں مورو ماچی شوگنیٹ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اگر ہم اس دور کے جاپان کا ایک بھرپور جائزہ لیں تو یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ان دنوں بدھ مت کے مندر عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ اپنی عسکری و فوجی طاقت کو بھی پروان چڑھا رہے تھے۔ سیاسی طور پر یہ مندر عموماً برسر پیکار مختلف گروہوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دیتے اور یوں اس دور میں ان کی کسی نہ کسی طور پر سیاست سے وابستگی نظر آتی ہے۔ کیوتو کے قریب پہاڑوں میں واقع ایک مندر ہیزان انریاکیوجی نے بھی چونکہ نوبناگا کے مخالف مقامی دائمیوز کی مدد کی تھی، لہٰذا اس کی پاداش میں نوبناگا نے اس مندر کے تقدس کو بھی مد نظر نہ رکھا اور آگ لگا کر اسے تاراج کر دیا۔ اس طرح بدھ مت کے ایک فرقے اکو شو نے بھی چونکہ نوبناگا کی اطاعت سے انکار کیا تھا اور اپنی خود مختاری قائم رکھنے پر بضد تھے، لہٰذا اس فرقے کے اکابرین بشی لڑاکوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ عام جاپانی مزاج کے خلاف نوبناگا نت نئے انوکھے خیالات اور بیرونی افکار کو جاننے اور سمجھنے میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پرانی روایات میں جدت اور اختراع کا حامی تھا۔ بعض اوقات تو وہ اس انتہا پر پہنچ جاتا کہ جاپانی مزاج کے برعکس پرانی روایات توڑ کر نئے قوانین بھی وضع کر دیتا۔ لہٰذا اگر نوبناگا کو ایک روایت شکن حکمران کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس سوچ کے تحت اس نے اپنی فوج کو اس دور کے جدید ترین ہتھیار بندوق سے متعارف کروایا اور اسے جنگوں میں بھرپور انداز سے استعمال کیا۔ نوبناگا نے مخالفین سے لڑی جانے والی ایک جنگ میں اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن تاکے داشی کے گھڑ سوار سپاہیوں کو صرف 3000 بندوقوں کے ذریعے ڈھیر کر دیا۔ کیوتو کے قریب آزوچی کے مقام پر نوبناگا نے اپنا قلعہ بھی تعمیر کروایا، جس کی باقیات
اب صرف ایک راہ گزر کی صورت میں موجود ہے، جبکہ قلعہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ نوبناگا کے بدھ راہبوں سے اختلاف کا عیسائی مبلغین نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور نوبناگا کو عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی۔ نوبناگا عیسائی تو نہ ہوا، البتہ اس کے دل میں عیسائیت کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لہٰذا اس نے عیسائی مبلغین کو نہ صرف عیسائیت کی تبلیغ کی آزادی دی بلکہ ان کو سہولتیں بھی فراہم کی۔ اس عہد کا ایک اہم واقعہ کیوتو کے مغرب میں مقامی سامورائی کی شورش کچلنے کے لیے ہیدے یوشی کی روانگی بھی ہے۔ ہیدے یوشی نوبناگا کا ایک وفادار سپہ سالار تھا جسے ایک بڑی فوج دے کر اس جنگ پر روانہ کیا گیا، لیکن نوبناگا سے ایک فاش غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے دارالحکومت کی حفاظت کے لیے انتہائی مختصر فوج رکھی۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک اور اعلیٰ نسب دائمیو اکیچی متسو ہیدے نے نوبناگا کے خلاف منصوبہ بندی کی اور اسے کیوتو کی ایک عبادت گاہ ہونوجی میں، جہاں وہ رہائش پذیر بھی تھا، گھیرے میں لے لیا۔ نوبناگا نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ محصور ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت دشمن کے ہاتھوں گرفتار یا قتل ہو سکتا ہے، تو اس نے جاپانی روایات کے مطابق دشمن کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بجائے باعزت طور پر اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب تک کی یہ روایت تھی کہ کسی دائمیو یا شوگن کے مرنے کے بعد اقتدار اور طاقت کی رساکشی کا عمل شروع ہو جاتا تھا، لیکن اس بار ایسا نہ ہوا۔ نوبناگا کے نائب ہیدے یوشی نے، جو اس دوران مہمات سر کرنے نکلا ہوا تھا، اب جنگ کے بجائے ڈپلومسی سے کام لیا اور مصلحتاً اپنے جنگی حریف موری شی سے صلح کر کے واپس کیوتو کی راہ لی۔ اس نے واپس پہنچ کر سب سے پہلے نوبناگا کے قاتل آکیچی متسو ہیدے کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ سن 1582 میں ہوا، جس کے بعد اس نے لڑائیوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا اور ایک طاقتور دائمیو توکوگاوا ایییاسو سے جنگ لڑی، جو شوگن بننا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑائی فتح اور شکست کا فیصلہ ہوئے بغیر ختم ہو گئی۔ بعد ازاں ہیدے یوشی نے دیگر محاذ کھول لیے۔ سن 1585 میں شیکوکو میں ہیدے یوشی نے چوسو کابے نامی ایک دائمیو کو شکست دی اور سن 1587 میں کیوشو میں شیما زوشی کو شکست دے کر ہیدے یوشی نے اپنی برتری منوا لی۔ سن 1590 میں اس نے ہوجوشی خاندان کو اودا وارا میں شکست دی اور پھر توہوک میں داتے شی کے علاقے کو اپنی باج گزاری میں شامل کر لیا۔ اس نے اوساکا کو اپنا مرکز بنا کر وہاں قلعہ بنایا، جو آج بھی جاپان میں اوساکا جو کے نام سے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ یہی وہ سال ہے جب ہیدے یوشی نے اپنے آپ کو طاقت کے منبع کے طور پر منوا لیا۔ ہیدے یوشی کا تعلق ایک کسان گھرانے سے تھا اور وہ اپنی قابلیت اور خداداد صلاحیت کے باعث ایک معمولی کسان سے بااثر سپہ سالار کے عہدے پر پہنچا تھا۔ جاپانی روایت کے مطابق چونکہ اس کی رگوں میں شاہی خون نہ تھا، لہٰذا وہ شوگن نہیں بن سکتا تھا، لیکن قابلیت اور شجاعت میں وہ کسی سے کم نہ تھا، لہٰذا بادشاہ نے اس کی صلاحیتوں کے اعتراف میں اسے کانپک کے عہدے پر فائز کر دیا۔ یہ عہدہ شوگن کے مساوی تھا اور یوں ہیدے یوشی جاپان کا سیاسی اور انتظامی حکمراں بن گیا۔